الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عام طور پر جب کسی نیک کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے یا کسی گناہ سے آدمی بچ جاتا ہے تو ذہن میں آتا ہے اور خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ سے بچ گئے اور ہم نے ایسا کام کر لیا یا نیکی ہم نے کر لی ہے۔ یہ جو خیال ہم نے کر لیا ہے، دینی اعتبار سے اگر سوچا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ چاہے نیکی ہو اور چاہے گناہ ہو، اس میں بچنے کی توفیق یا اعمال کرنے کا جو معاملہ ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں تو نیکیوں کی انسان کو توفیق مل جاتی ہے اور گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے ساتھ دو چیزیں تو مستقل لگی ہوئی ہیں، ایک اس کا نفس ہے اور ایک شیطان۔ یہ دو محنت کرتے رہتے ہیں اس بات پر کہ کوئی یہ اچھا کام نہ کر پائے، دینی اعتبار سے کوئی ترقی نہ کر پائے، اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہ آنے پائے بلکہ گناہ کرتا رہے۔ یہ گویا ان دونوں کا مشن، اور یہ اپنی دشمنی نبھاتے ہی رہتے ہیں مستقل۔ یہ پھر اسی کے ساتھ آج کل جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول میں آدمی رہ کر ظاہر ہے متاثر بھی ہوتا ہے، تو تین چیزیں لگی پڑی اس کے ساتھ۔ ایک تو ماحول خراب جا رہا، دوسرے ابلیس بھی ہے شیطان، دوسرے نفس، تو اب تینوں کی محنت مستقل، اس پر آدمی پھر بھی گناہ سے بچ جائے اور نیکی کر لے تو ظاہر ہے کہ سوائے اللہ کے فضل کے کچھ نہیں ہو پا رہا اس پر، ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا تو ان دونوں کا مقابلہ بھی آسان ہو گیا۔ ماحول کے اثر سے بچا اور نیکی کر لی اس نے، یا گناہ سے بچ گیا ہے۔ اسی لیے شریعت کی ایک تعلیم ہے، وہ یہ کہ جب اس طریقے کی کیفیت پیدا ہو، نیکی کر رہے ہیں گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو فرمایا کہ فوراً کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو پڑھے آدمی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی طاقت صرف اللہ کے قبضے میں ہے، کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے۔ یہ جملہ جب استعمال کر لیتا ہے آدمی معنی کے استحضار کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے سامنے اپنی عبدیت ظاہر کر رہا کہ اللہ ہم تو محتاج ہیں سراپا، بس یہ آپ کی طرف سے ہوا کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق مل گئی، آپ کی طرف سے ہوا کہ ہم گناہ سے بچ گئے، ورنہ ہمارے بس کا تو تھا ہی نہیں کہ ہم یہ کام کر پاتے اس میں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر اس کا ورد کیا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، صبح میں بھی اور شام میں بھی 7 مرتبے، اور اسی نیت سے کیا جائے، جیسے گھر سے نکل لیں پڑھ لیا 7 مرتبے، شام کو ہو گئے پھر پڑھ لیا 7 مرتبے، اور دل میں یہی ہے کہ اللہ بچا آپ لیں گناہوں سے ہم کو، آپ اور نیکی کرنے کی طاقت آپ عطا فرما دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر صبح شام اس کو 7 بار پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ آدمی کو گناہوں سے بچنے کی اور طاعت کے کرنے کی توفیق ہو جائے گی اس کو اس پر۔ اگر گناہوں سے بچنا خود اپنے انسان کا اپنے بس کی بات ہوتی تو اور لوگ کاہے نہیں بچ جا رہے، ہم ہی کاہے بچ رہے ہیں؟ یہ تو سوچے کم سے کم آدمی، نیکیوں کے کرنے کے تعلق سے اگر سب ہمارے بس کی بات تھی تو اور لوگ جن کو ہم سے زیادہ طاقت اور جناب والا اسباب بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، علم بھی ہے، وہ نہیں بچ پا رہے، ہم کاہے کو بچ پا رہے ہیں اس کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے سب اس کے پردے میں اللہ کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل متوجہ ہوگا،
جب ہماری طرف سے اپنی بے بسی بے کسی محتاجگی کا بھی اظہار کریں گے، اسی بنیاد پر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض محدثین نے العلی العظیم کا بھی ذکر فرمایا، لہذا پورا جملہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 بار صبح پڑھ لے، 7 بار شام کو پڑھ لے۔ یہ ایک بات ذہن میں رہے، خالی اس ورد کے کر لینے سے یہ نہ سمجھے کہ اپنے آپ سب بچ جائیں گے اور اپنے آپ سب کر لیں گے، یہ نہیں۔ جیسے دوا رکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر بہت اچھا دوا بہت اچھی دے دی، ہم لے کے آ گئے، اب ہم یہ سوچیں کہ ڈاکٹر صاحب نے دوا بڑی اچھی دی لہذا اپنے آپ حلق میں آ جائے گی، یہ حماقت کی بات ہے۔ یہ تو یہ اس لیے کہ ڈاکٹر نے دوا بہتر سے بہتر آپ کو دے دی ہے، آپ لا کے رکھ دیے، لیکن کچھ تو ہاتھ پیر چلانا پڑے گا بھائی، دوا اٹھاؤ، اسے اپنے منہ میں ڈالو، پانی کا استعمال کرو۔ اب ہم کچھ کریں نہ کہیں عجیب دوا دی اس نے کہ جو ہے جناب والا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، ارے فائدہ تو جب ہوگا جب اس کا ہم استعمال کریں گے۔ اسی طرح اس ورد کے بعد میں آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ اپنے آپ نیکی ہونے لگے گی اور اپنے آپ ہم گناہوں سے بچ لیں گے، یہ پاگل پنی ہے اور صبح قیامت تک نہیں ہو پائے گا اس میں۔ اس ورد کے وجہ سے آدمی کے اندر قوت، طاقت، ہمت پیدا ہو جائے گی، لیکن اپنے ارادے کا استعمال کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے کہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہو، طاعت کے کرنے کی ہمت ہو، اس کی برکت سے وہ ہو جاوے گا وہ۔ لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں کہ آج تو اچھا ورد سن کے آ گئے، چلو پڑھ کے بیٹھے اور اپنے آپ ہی نیکی ہوگی اور اپنے آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، یہ نہیں، ہمت استعمال کرنا پڑے گا۔ اور اس وقت ایک بات یاد آئی، حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ نے لکھا ہے اور صوفیہ نے بھی لکھا ہے، اللہ نے 2 چیزیں انسان کو عطا فرمائی، ان 2 چیزوں کو استعمال کرے اور بھرپور استعمال کرے، پھر انشاءاللہ جو ہے اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی اور وہ کام ہو جائے گا اس کا۔ ایک چیز ہے ہمت اور ارادہ، اللہ نے سب کو عطا فرمایا۔ اس ہمت اور ارادے کو جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اتنا ہم اس کو استعمال کر لیں اور اس کے بعد اللہ سے رجوع ہو جائیں کہ اللہ جتنا ہمارے کرنے کا تھا وہ تو ہم نے کر لیا ہے، اب آپ کا فضل ہمارے اوپر شامل حال ہو جائے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تب جا کر کے آدمی کا کام بنے گا۔ علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ برکتہ نے ایک موقع پر اپنے مکاتب میں لکھا ہے، اپنے کسی متعلق کو آپ نے متعلقین میں سے کسی کو لکھا، فرمائے دیکھو ارادہ اور ہمت اس میں کمی بالکل نہیں ہونا چاہیے، پوری بہتر سے بہتر اسباب، تدبیر اور پوری ہمت اور طاقت کا استعمال، اور پھر رجوع اللہ۔ رجوع اللہ خالی خانہ پوری کے لیے نہ ہو، پورے دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے ہو جائے کہ اللہ ہم تو بالکل بے بس ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ساری طاقت آپ کی ہے، آپ فضل فرما دیں، ہمارا کام ہو جائے گا اس میں۔ یہ 2 چیزیں اگر آدمی اختیار کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پھر گناہوں سے بچا بھی لے گا اور طاعت کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت میں جو بات عرض کی ہے، عربی زبان میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو حوقلہ کہتے ہیں۔ حوقلہ کا مطلب ہی یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ورد صبح 7 مرتبہ کرنا، شام کو 7 مرتبہ کر لینا، یا کسی گناہ کا آ گیا ہے مسئلہ اس وقت پڑھنا شروع کر دے آدمی، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ کسی ایسے اچھے کام کرنے کا مسئلہ آ گیا کہ ظاہری طور پر کوئی صبر شکل نہیں آ رہی کہ کر پائیں گے، فوراً پڑھنا شروع کرے اس کو، انشاءاللہ غیبی انتظام ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ حاصل یہ نکلا، نیکیاں کر رہا ہے تو اور گناہوں سے بچ رہا ہے تو دونوں حالتوں میں رجوع اللہ رہے۔ نیکیاں ہو گئی تو اپنے اوپر نظر نہ جائے کہ میرا کمال ہو گیا، یا گناہوں سے ہم بچ گئے تو اپنے اوپر نظر نہ جائے کہ میری خوبی کہ میں گناہوں سے بچ گیا۔ دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف رجوع ہو جانا۔ نیکی جب آدمی کرتا ہے تو کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے امتحان، گناہوں سے بچ گیا تو بھی اللہ کی طرف سے امتحان۔ امتحان کس بات کا؟ کہ نیکی جو کی ہے اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نظر میری طرف جا رہی ہے یا اپنے اسباب کی طرف جا رہی ہے۔ گناہوں سے بچ گئے تب امتحان ہے کہ ابدیت کا مظاہرہ کر رہا ہے یا یہ اپنے اوپر جا رہا ہے۔ تو اب اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے
تو گویا اپنی طرف سے اظہار ہے کہ اللہ ہم کچھ نہیں، ہم تو بالکل بے بس ہیں، بے کس ہیں، بس آپ کا فضل ہو گیا، ہم کو اطاعت کی توفیق مل گئی، ہم اس گناہ سے بچ گئے۔ حضرت حکیم الامت نے ایک بات اسی تعلق سے لکھی ہے، ویسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا بتائیں گناہ سے بچ نہیں پا رہے ہیں، کیا بتائیں اطاعت کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے۔ فرمایا کہ روزانہ جب بستر پر آئے تو لیٹنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اور اس انداز پر رجوع ہو کہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے گناہوں کا، اپنے قصور کا، اپنی غلطیوں کا اقرار اعتراف، اللہ بہت نالائق ہے، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم سے بہت قصور ہو رہے ہیں، اور ہم بالکل اس میں لت پت ہو گئے ہیں۔ بس جیسے ڈوبنے والا کسی کو دیکھ کر کے مدد کے لیے مانگتا ہے، اس انداز پر اللہ سے رجوع ہو جائے کہ اللہ اب تو ہم بالکل کنارے لگ گئے ہیں، بس آپ کا فضل ہوگا تو بچ جائیں گے ہم، ورنہ ہم بچ نہیں سکتے۔ فرمائے کہ چند دن یہ عمل کر لے آدمی تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد محسوس ہوگا اندر اللہ پاک نے اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر دے گا کہ جو اس کو طاعت پر لے جائے گی اور اس کو گناہوں سے بچا دے گی۔ تو حاصل یہ نکلا ہر وقت اللہ سے رجوع ہونا ہے، اور اس رجوع ہونے کا یہ وظیفہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے یاد آیا جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کے جو کلمات مؤذن کہتا ہے انہی کلمات کو ہمیں بھی دہرانا چاہیے، یہ اذان کا جواب ہے۔ لیکن جب حی علی الصلاح کہے اور حی علی الفلاح کہے تو انہی کلمات کو کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الصلاح وہ بلا رہا ہے نماز کی طرف، تو ہم فوراً رجوع ہو جائیں کہ اللہ آپ کا فضل نہ ہوگا تو اس دنیا کے جنجال سے نکل کے مسجد نہیں پہنچ پائیں گے ہم، لہذا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الفلاح کہہ رہا کہ کامیابی نماز میں آؤ ادھر، اس وقت بھی یہی کہہ دے کہ اللہ کامیابی تو یقیناً ہے، لیکن ان جھنجھٹوں سے نکل کر کے آنا یہ آپ ہی کا فضل ہوگا، لہذا پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھے خالی زبانی جمع خرچ کے طور پر نہیں، معنی کا استحضار کر کے کہ ہم ایسی ذات سے رجوع ہو رہے ہیں جو پورا فل پاور ہے، وہ ساری طاقت اس کے پاس ہے۔ تو اس طرح رجوع ہو تو انشاءاللہ اس کی برکات محسوس ہوں گی۔ تو اس وقت جو بات عرض کی گئی، نیکیوں کی توفیق ہو تو پڑھے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے تو پڑھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے۔ اس کا نتیجہ ایک تو یہ نکلے گا کہ جو ہم نے کیا ہے اللہ اسے قبول کر لے گا، دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ پاک اس کو آئندہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ دیکھیے ہمارے یہاں مدرسوں میں ہوتا ہے نا، جو بچہ لگا لپٹا رہتا ہے استاد کو ترس آ جاتا ہے، وہ اس کو ترقی دیتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ لگا لپٹا رہتا ہے